تو آج موسم بڑا پیارا ہے، میرا دل کرتا ہے میں کچھ نہ تھوڑا سا گھوم لوں، ذرا سا گھوم لوں میں۔ اچھا تو جی یہ دیکھیں کتنا خوبصورت موسم ہوا ہے، یہ دیکھیں۔ تو ایسے حسین موسم میں پھر کیا چیز یاد آتی ہے؟ مجھے تو یاد آ رہا ہے آج پریزاد۔ تو پریزاد بھی ایسے ماحول کا، ایسے موسموں کا، مطلب کہ وہ تو عام، وہ بھی پنڈی اسلام آباد کا تھا تو اس کو بھی نظارے اچھے لگتے ہوں گے تو جیسے ہمیں اچھے لگتے ہیں۔ تو جی آج مجھے پریزاد کی بہت یاد آ رہی ہے، تو کیونکہ وہ ایک سمبل تھا ایک اچھے انسان کا نا، ایک اچھے انسان کا وہ سمبل تھا کہ بھی وہ ماڈل تھا۔ تو ہر انسان کو اسی طرح عاجز ہونا چاہیے اور اس میں آرٹ بھی ضرور ہونا چاہیے، ہر انسان میں آرٹ ہونا چاہیے۔ اوہو میں نے تو نیمبو بھی اتارنے ہیں۔ تو جی چلیں جی پری ذات کی آج کچھ یادیں تازہ کرتے ہیں۔ سنو، کیا تم نے کبھی سرحد دیکھی ہے؟ سرحد کے ایک پار اپنا گھر ہوتا ہے، کچھ اجنبی سی خوشیاں، کچھ شناسا غم ہوتے، تھوڑے پرائے سے اپنے، کچھ اپنوں جیسے پرائے ہوتے، جبکہ سرحد کے دوسرے پار گھائل کرنے والا جانی دشمن، کانٹوں والی پار، خندقیں اور پہرے دار۔ میں بھی آج ایک ایسی سرحد پر کھڑا ہوں، میری اور تمہاری محبت کی سرحد۔ سرحد کے اس پار میرا سب کچھ ہے، کامیابیاں، کامرانیاں، شادمانیاں، عزت، دولت، شہرت کے سکھ۔ مگر سرحد کے اس پار گھات لگائے بیٹھی ایک دشمن محبت، زندان، قید اور قفس، رسوائیوں کی خندق اور بدنامیوں کی خار دار تار۔ اور میں ڈھلتی شام کے سائے تلے اس سرحد کے بیچ کھڑا، یہ سوچ رہا ہوں کہ واپس لوٹ جاؤں یا محبت کی یہ سرحد پار کر لوں، کیونکہ سرحد کے اس جانب میرا سب کچھ ہے، جبکہ سرحد کے اس پار تم ہو۔ سنا ہے جہاں برف پڑتی ہے اس گاؤں کی کچی گلیوں میں سر شام اندھیرے اتر آتے ہیں، ہم برف سے کوئی راستہ نکالیں گے، من کے جگنو جلا لیں گے۔ میرے پیروں میں پڑی یہ سب پگڈنڈیاں ایک برف پوش چوٹی کو جاتی ہیں، جہاں سورج بھی دھوپ سینکنے کو آتا ہے۔ ہم وہیں اپنا مکان بنا لیں گے اور من کے جگنو جلا لیں گے۔ ابھی راستے کٹھن اور منزلیں سراب ہیں، ابھی میری راہوں میں جانے کتنے صحرا، کتنے جنگل آباد ہیں۔ ہم انہی جنگلوں کو دوست بنا لیں گے اور من کے جگنو جلا لیں گے۔ اس گاؤں میں میرا پرانا کچا اسکول ہے، جس کی دیواروں پر آج بھی ایک نام لکھا ہے۔ چلو ایک بار پھر برف سے ان سبھی تختیوں کو دھو ڈالیں گے اور اسکول سے پرے ڈھلتی شام میں ہم من کے جگنو جلا لیں گے۔ اور سنو، اگر کبھی تم دوبارہ یہاں سے گزرو تو راستے سے کچھ خواب لے آنا، پھر ہم اپنے بستوں سے ایک نئی تعبیر نکالیں گے اور سب مل کر من کے جگنو
تو جی یہ کیا بن رہا ہے؟ یہ جی سردیوں کی، بلکہ گرمیوں میں بھی آپ کر سکتے ہیں یہ جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے، گلیسرین، ارکے گلاب اور لیموں کا جو رس ہوتا ہے، تو اس کو میں نے اپنے گھر کے، میرے یہ لیموں ہیں تو یہ میں بھی بعض تو سے توڑ کے لائی ہوں، تو یہ سیج میں بھی ہو نا، اپنے آپ کو ٹھیک ٹھاک کر کے رکھیں ہمیشہ۔ یہ اس میں سے اب میں بیج نکال لوں گی، اور یہ اب میں اس میں گلیسرین ڈالوں گی اور روز واٹر ڈالوں گی، اور یہ ڈالوں گی میں اولیو آئل، اور میرے پاس کھلارا دیکھیں، کیا آپ کو بھی عادت ہے اس طرح مطلب اتنا کھلارا ڈال کے؟ جو میرے پاس بھی ٹیشو ضرور ہونا چاہیے، جو میں نے کام کرنے وہ ہونے چاہیے، تو کام بھی میں زیادہ کر لیتی ہوں بلکہ اوروں کی نسبت۔ تو جی یہ ہے میڈیسن، اور یہ کچھ اپنے پاس میں، میرے پاس کھلارا ویسے بڑھا رہتا ہے۔ اچھا، ایک میری جو نواسی ہے اس کو بھی عادت پڑ گئی ہے، وہ بھی اپنے ارد گرد نا کتابیں بکھیر کے تو یہ چیزیں اپنی ضرورت کے نا میرے پاس رکھتی ہے۔ ظاہر بچے بڑوں سے سیکھتے ہیں تو ان کو اچھا اچھا دکھانا چاہیے۔ تو جی اب میں اس کو مکس کر لوں، پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ یہ لیموں اور اولیو آئل اور گلیسرین، اولیو اور کیا، ہاں روز واٹر، یہ مکسچر تیار ہے۔ اب اس کو کسی بوتل میں ڈال کے رکھ لوں گی، تو یہ لازمی گھروں میں آپ رکھیں، تو یہ کہ بچیاں ضرور لگائیں، تو یہ کہ بھی ہاتھوں پہ اور ہونٹوں پہ، چہرے پہ بھی لگا سکتی ہیں، تو اپنی بیوٹی کو بڑھائیں بھی، اور بیوٹی کا خیال بھی رکھیں ہر ایج میں۔ ظاہر ہے ہم نے شیشہ بھی تو دیکھنا ہے نا، اپنے آپ کو بھی تو دیکھنا ہے، تو لوگوں نے بھی تو ہمیں دیکھنا ہے۔ پھر یہ کہ اپنے بچوں کے لیے، اب آپ کے بچے خاص طور پہ بیٹیاں تو خیر دور ہوتی ہیں، پر وہ بھی خوش ہوتی ہیں، بیٹے بھی خوش ہوتے ہیں جب آپ اچھے طریقے سے رہتے ہیں، تو ماں کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں۔ تو جی یہ اب میں ناشتے کو کیے ہوئے 1 گھنٹہ ہو گیا، تو اب میں تھوڑا سا پھل لوں گی، یہ حلوہ بنایا تھا یہ لوں گی، یہ بھی میں نے پاس ہی رکھ لی ہے، اب میں اس کا انجوائے کروں گی۔ تو اس کے بعد پھر مسر اور چاول بنیں گے، مسر اور چاول ہی ٹھیک ہے۔ تو جی ملتی ہوں کچھ دیر بعد۔ تو جی آج موسم کا انجوائے کیا، اور جو ہے اپنی دل کی خوشی بھی ضرور دیکھا کریں۔ ویسے تو یہ کہ بزی رہنے میں سب سے زیادہ یہ کہ آپ ٹینشن سے دور رہتے ہیں، سب سے زیادہ کہ بھی آپ بزی رہیں، کچھ نہ کچھ کر۔ پہلی عورتیں آپ دیکھی تھی کہ بھی کیسے سبزی کاٹتی رہتی تھیں بیٹی، تو بزی رہتی تھی، کوئی نہ کوئی پاس بٹھا کے اس کے ساتھ باتیں کرتی رہتی تھیں، تو یہ کہ بھی ہیلدی رہتی تھیں۔ تو پر یہ کہ بھی کام وغیرہ ضرور تھوڑا کرنا چاہیے، پھرنا ترنا چاہیے۔ تو جی تو اب میں پوری ذات کو یاد کر کے اور موسم کا انجوائے کر کے اندر آ گئی ہوں۔ تو آج بڑا بیٹا جو ہے انہوں نے چھٹی کی ہے، تو اندر آرام فرما رہے ہیں، تو ناشتہ پھر ہم نے اکٹھے کر لیا۔ تو ناشتے کی نہیں میں نے بنائی ویڈیو، تو کیونکہ اسی ٹائم پہ وہ آ گئی ہے، ہیلپر بھی آ گئی، تو وہ بھی بس پھر بہت بزی ہو گئے، تو میں ویڈیو بنا ہی نہیں سکی۔ تو جی اب میں اینڈ میں دیکھیں، اب ناشتہ ہو گیا ہے، باہر میں انجوائے بھی کر رہی ہوں، اور پری ذات کو بھی یاد کر رہی ہوں۔ پری ذات تو کبھی بھول ہی نہیں سکتا، پری ذات ڈرامہ کیا ایک تاریخ رقم کر دی ہے انہوں نے۔ تو جی اب میں دیکھیں، یہ میں نے بنایا ہے، یہ جو سردیوں میں ہر کوئی لازمی یہ بنا کے رکھے نا، یہ ہمارے جب ہمارے وقتوں میں نا اتنی گوری گوری آنٹیاں بھی ہوتی تھیں، وہ بھی بناتی ہوتی تھیں یہ۔ تو سکن کیئر تو کرنی ہے نا، ہر ایج میں کرنی چاہیے سکن کیئر۔ تو جی یہ دیکھیں گھر کے لیموں ہیں، تو یہ میں نے مکسچر بنا لیا۔ اس میں کیا ہے، روز واٹر ہے، اور اس میں گلیسرین ہے، اور یہ اس میں گھر کے لیموں میں نے ڈالنے ہیں، اور اولیو آئل۔ میرے پاس نا وہ نہیں ہے، روغن بادام نہیں ہے، تو اگر وہ ہو تو یہ بیسٹ وہ بن جاتا ہے۔ تو یہ ضرور مطلب بچیوں میں بھی لگائیں، ہر ایج کی لیڈیز لگائیں، ہر ایج میں خیال رکھنا چاہیے۔ تو جی یہ دیکھیں میں کتنا کھلارا ڈال کے، کیا آپ بھی اس طرح ڈال کے بیٹھتی ہیں کھلارا؟ تو مجھے تو پتہ نہیں کیوں عادت ہے۔ یہ دیکھیں میڈیسن بھی ادھر پڑی ہوئی ہے، تو ٹیبل ہے نا، بھی ٹیبل ہے تو میں نے سیٹنگ کی ہوئی ہے،
تو وہ اس طرح ظاہر ہے میرے مشاغل بھی بہت ہیں، تو اس لیے پھر کھلارا بھی پڑ جاتا ہے۔ تو یہ جی تو اب میں اس ٹائم میں نا تھوڑا سا پھل لیتی ہوں، اور یہ جی گاجر کا حلوہ بھی اتنا سا ہم شوگر کے پیشنٹ تھوڑا سا چکھ سکتے ہیں بس، پر میں ضرور چکھوں گی۔ تو جی اور آج بننے ہیں مسر چاول، اس کی ریسیپی دینے کی ویسے کیا ضرورت ہے، وہ تو سادے سے ہوتے ہیں بیچارے۔ تو جی یہ بس ایک ٹائم ہوتا تھا جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو ہم کہتے تھے کہ بھی رونا ہی نہیں آتا، ہائی افسوس کیسے کریں۔ چھوٹی چھوٹی عمروں میں شادیاں ہو جاتی تھیں تو پھر کہیں جانا پڑتا تھا، ظاہر ہے شادی شدہ ہو گئے ہیں تو پھر ایج جو کیا ہوتی تھی 18 سال 19 سال، اب تو اتنی اتنی پکی آتی ہیں عورتیں، توبہ عورتیں ہوئی نا۔ تو بھی جس ایج میں ہمارے بچے 12 12 13 13 سال کے ہوتے تھے تو اس ایج میں آج کل شادیاں ہو رہی ہیں۔ تو جو ہے بچیوں کی جلدی شادی کریں، بعد میں پڑھتی رہیں نا، تو اتنی لیٹ نہیں کرنا چاہیے، میرا خیال ہے حد 25 سال ہونی چاہیے زیادہ سے زیادہ۔ تو اچھا رشتے کے مسائل پہ بھی بات کریں گے کبھی، تو باتیں بہت ہیں۔ تو بس یہ کہ میں کہہ رہی تھی کہ بھی جب ینگ ایج ہوتی تھی تو ہم کہیں افسوس کرنے جانا تو رونا ہی نہیں آتا تھا، ہائی کہ روئیں کیسے، کیسے افسوس کریں۔ تو جو بوڑھے ہوتے تھے، ایک ہماری رشتے میں ساس ہوتی تھی، بات بات میں ان کے آنسو آتے تھے، میں نے کہا ان کے تو آنکھوں میں آنسو ہی رکھے رہتے ہیں۔ تو پھر میں اب سوچتی ہوں کہ بھی انسان جب بڑا ہوتا جاتا ہے بڑا ہوتا جاتا ہے تو اتنی زندگی میں اس کے نشیب و فراز آتے ہیں، ہر کسی کے آتے ہیں، بس اللہ تعالیٰ جو ہے دعائیں کرتے ہیں کہ بڑے ہم ان سے بچے رہیں، یہ دعائیں کرتے ہیں۔ پر یہ کہ بھی دل جو ہوتا ہے نا کچھ بیماریوں سے جو اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو اللہ تعالیٰ نے تو مطلب اصول بتا دیے کہ اچھے طریقے سے آپ رہیں، ان طریقوں سے اگر رہیں تو ہم خوش رہ سکتے ہیں۔ پر یہ کہ بھی آپ کی لائف میں ہم ایک دوسرے کو دکھ دیتے رہتے ہیں، سب سے بڑی جو چیز ہے نا، ہم ایک دوسرے کو نہ دکھ دیتے رہتے ہیں، زیادہ تو یہ ہے۔ تو بس اب تو وہی حال ہو گیا، پوچھا کسی نے حال تو آنسو نکل پڑے، تو اب تو یہ حال ہو گیا ہے۔ تو جی اب میں باتیں تو ختم نہیں ہوں گی میری، تو جی اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی، تو ملتے ہیں کل کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، نئے موضوع کے ساتھ۔ تو جی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ تو اب میں اجازت چاہوں گی اتنے حسین موسم کے ساتھ، اللہ حافظ۔